بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب من لم یرقی، دم جھاڑ نہ کرانے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 5752۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے اور کہا، خواب میں مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، بعض نبی گزرتے اور ان کے ساتھ ان کا اتباع کرنے والا صرف ایک آدمی ہوتا، بعض گزرتے اور ان کے ساتھ دو ہوتے، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی اور کسی کے ساتھ کوئی جماعت نہ ہوتی اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا۔ میں سمجھا کہ یہ میری ہی امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا کہ دیکھو، میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ بہت سی جماعتیں ہیں جو تمام افق پر محیط تھیں۔ کہا گیا یہ تمہاری امت ہے، اور اس میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ صحابہ کرام نے آپس میں اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، البتہ بعد میں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن یہ 70,000 ہمارے بیٹے ہوں گے جو پیدائش ہی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا، یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، یعنی برا شگون نہیں لیتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محصن نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا، ہاں۔ ایک دوسرے صاحب یہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میں بھی ان میں سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا، عکاشہ تم سے بازی لے گئے، تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور یہ بعد میں کھڑے ہونے والے حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ یہ 70,000 بڑے بڑے صحابہ اور اولیاء امت ہوں گے، ورنہ امت محمدیہ تو کروڑوں اربوں گزر چکی ہے اور ہر وقت دنیا میں کروڑہ کروڑ رہتی ہے۔ 70,000 کا ان اربوں میں کیا شمار؟ بہرحال امت محمدیہ تمام امتوں سے زیادہ ہوگی، اور آپ اپنی امت کی یہ کثرت دیکھ کر فخر کریں گے۔ یا اللہ، آپ کی سچی امت میں ہمارا بھی حشر فرما اور آپ کا حوض کوثر پر دیدار نصیب فرمانا، آمین۔ باب الطیرہ، بدشگونی لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 5753۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض میں چھوت چھات کی اور بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، اور اگر نحوست ہوتی تو یہ صرف 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ بدشگونی کے لغو ہونے پر سب عقلاء کا اتفاق ہے، مگر چھوت کے معاملہ میں بعض اطباء اختلاف کرتے ہیں۔
اور کہتے ہیں تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں جیسے جوزام اور طاعون وغیرہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہے کہ اگر وہ در حقیقت متعدی ہوتے تو ایک گھر کے ایک شہر کے سب لوگ مبتلا ہو جاتے، مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک گھر میں ہی کچھ لوگ بیمار ہوتے اور کچھ تندرست رہ جاتے ہیں، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ لیکن یہ پوری عبارت جو میں پڑھا ہوں یہ حضرت مولانا داؤد راز صاحب کی ہے، یہاں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ سچ یہ ہے کہ بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، لیکن بیماریاں بذات خود نہیں پھیلتی ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی تقدیر سے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں۔ عرب والے کہتے جیسا کہ عقیدہ رکھتے تھے الامراض تتعدی بنفسها، بیماریاں بذات خود پھیلتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں کہا لا عدوى ولا طیرا ولا حامہ، بیماریاں بذات خود نہیں پھیلتی ہیں، اللہ کی مشیت سے اور اللہ کے ارادے سے۔ اللہ چاہے تو گھر میں صرف ایک آدمی کو بیمار کر دے اور چاہے تو سب کو بیمار کر دے۔ شہر میں ایک آدمی، دو آدمی 10 کو بیمار کر دے یا پورے شہر کو بیمار کر دے۔ حدیث نمبر 5754۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا نیک فال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کا کوئی نیک بات سننا، جیسے کوئی آدمی مقدمے پہ جا رہا ہے اور جاتے جاتے کسی نے کہا نجی، ناجے، فائز، کامیاب، اس طرح کا کوئی نام آیا اور اس طرح کی کوئی بات ہوئی، تو پھر یہ اسے پھال لیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کر دے گا اور ہم مقدمہ جیت جائیں گے یا ایک ہی ہماری فتح ہو جائے گی۔ باب الفال، نیک فال لینا یہ برا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5755۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی کی کوئی اصل نہیں اور اس میں بہتر نیک فال ہے۔ لوگوں نے پوچھا نیک فال کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کلمہ صالحہ، نیک بات جو تم میں سے کوئی سنے۔ حدیث نمبر 5756۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانے کی کوئی اصل نہیں اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے، اور مجھے اچھی فال پسند ہے، یعنی کوئی کلمہ خیر اور نیک بات جو کسی کے منہ سے سنی جائے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدشگونی کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 263۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی مکروہ چیز دیکھے تو کہے اے اللہ تمام بھلائیاں لانے والا تو ہی ہے اور برائیوں کا دفع کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اور ان کا سرچشمہ اے اللہ تو ہی ہے۔ باب لا ہام، الو کو منحوس کہنا غلط ہے۔ حدیث نمبر 5757۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانا یا بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ الو یعنی بوم ایک شکاری پرندہ ہے، اس کو دن میں نہیں سوجھتا یعنی نہیں دکھائی دیتا، تو بیچارہ رات کو نکلتا ہے، آدمیوں کے ڈر سے اکثر جنگل اور ویرانہ میں رہتا ہے۔ عرب لوگ الو کو منحوس سمجھتے اور ان کا اعتقاد یہ تھا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد الو کے قالب میں آ جاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لغو خیال کا رد کیا۔ سفر پیٹ کا ایک کیڑا ہے جو بھوک کے وقت پیٹ کو نوچتا ہے، کبھی آدمی اس کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ عرب لوگ اس بیماری کو متعدی جانتے تھے۔ امام مسلم نے حضرت جابر سے سفر کے یہی معنی نقل کیے ہیں۔ بعض نے کہا سفر سے وہ مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عرب لوگ اسے بھی منحوس کہتے تھے اور سمجھتے تھے۔ اب تک ہندوستان میں بعض لوگ 13 تیزی کو منحوس جانتے اور ان دنوں میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں۔ باب الکہانہ، کہانت کا بیان۔ کہانت کی برائی میں سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کوئی کسی کاہن یا کسی پنڈت کے پاس کسی غیب کی بات کو معلوم کرنے گیا اور پھر اس کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے، یعنی وہ منکر قرآن ہو گیا۔ کاہن عرب میں وہ لوگ تھے جو آئندہ کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے اور ہر ایک شخص سے اس کی قسمت کا حال کہتے۔ یونان سے عرب میں کہانت آئی تھی۔ یونان میں کوئی کام بغیر کاہن سے مشورہ لیے نہ کرتے۔ بعض کاہن یہ دعویٰ کرتے کہ جن ان کے تابع ہیں وہ ان کو آئندہ کی بات بتلا دیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مکار لوگ بعض پنڈتوں اور بعض ملا مشائخ کی شکل میں آج بھی موجود ہیں، مگر اب ان کا جھوٹ فریب ظاہر ہو گیا ہے۔ پھر بھی کچھ سادہ لوگ مرد و زن ان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5758۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلے حذیل کی 2 عورتوں کے بارے میں جنہوں نے جھگڑا کیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک عورت نے دوسری کو پتھر پھینک کر مارا۔ پتھر عورت کے پیٹ میں جا کر لگا۔ یہ عورت حاملہ تھی، اس لیے اس کے پیٹ کا بچہ پتھر کی چوٹ سے مر گیا۔ یہ معاملہ دونوں فریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ عورت کے پیٹ کے بچے کی دیت ایک غلام یا باندی آزاد کرنا ہے، یا تو غلام آزاد کرنا ہے یا لونڈی۔ جس عورت پر تاوان واجب ہوا تھا اس کے ولی حمل بن مالک بن نابغہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ایسی چیز کی دیت کیسے دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت اس کی آواز ہی سنائی دی؟ ایسی صورت میں تو کچھ بھی دیت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔
جبھی تو کاہنوں کی طرح مسجع اور مقفع فقرے بولتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حمل بن مالک کے اس کہنے پر آپ نے اس کو کوئی عتاب نہیں کیا، اس لیے کہ جاہلوں سے درگزر کرنا اسی کے لیے آپ مامور تھے۔ اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، جیسے مقدمہ حاکم کے پاس لے جانا، اور جنین اگرچہ مردہ پیدا ہوا ہو مگر اس کی دیت کا واجب ہونا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شخص کا بیان شاعرانہ تخیل تھا، حقیقت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں تھی۔ حدیث نمبر 5759، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو عورتیں تھیں، ایک نے دوسری کو پتھر مارا جس سے اس کے پیٹ کا حمل گر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں ایک لونڈی یا غلام کی دیت کا حکم دیا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5760، ابن شہاب روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین جسے اس کی ماں کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہو، اس کی دیت کے طور پر ایک غلام یا ایک باندی دیے جانے کا فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کو آزاد کیا جائے، غلام یا لونڈی۔ جسے دیت دینی تھی اس نے کہا ایسے بچے کی دیت آخر کیوں دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت آواز ہی نکلی، ایسی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا وہی برحق تھا، باقی اس شخص کی افواہ تھی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانت سے تشبیہ دے کر مثل کہانت کے باطل قرار دیا۔ حدیث نمبر 5761، ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زنا کی اجرت اور کاہن کی کہانت کی وجہ سے ملنے والے ہدیہ سے منع کیا ہے، یعنی ایک مومن مسلمان کے لیے ان کا کھانا لینا حرام ہے۔ کتے کی قیمت، زانیہ عورت کی اجرت اور کاہنوں کے تحائف ان کا لینا اور کھانا قطعاً حرام ہے، اس میں اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ حدیث نمبر 5762، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، بعض اوقات وہ ہمیں ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں جو صحیح ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کلمہ حق ہوتا ہے، اسے کاہن کسی جن سے سن لیتا ہے، وہ جن اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے اور پھر یہ کاہن اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔ باب السحر، جادو کا بیان، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیاطین کافر ہو گئے، وہی لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھلاتے ہیں اور اس علم کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور اس علم کی بھی تعلیم دیتے ہیں جو مقام بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو بھی اس علم کی باتیں نہیں سکھلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے دیکھو اللہ نے ہم کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے،
تو جادو سیکھ کر کافر مت بنو، مگر لوگ ان دونوں کے اس طرح کہہ دینے پر بھی ان سے وہ جادو سیکھ ہی لیتے جس سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں اور دونوں میں فرقت پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ جادوگر جادو کی وجہ سے بغیر اللہ کے حکم کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ غرض وہ علم سیکھتے ہیں جس سے فائدہ تو کچھ نہیں الٹا نقصان ہے، اور یہودیوں کو بھی معلوم ہے کہ جو کوئی جادو سیکھے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں بھی جائے کمبخت بامراد نہیں ہوتا۔ اور سورہ انبیاء میں فرمایا اَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھ سمجھ کر جادو کی پیروی کرتے ہو؟ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کے جادو کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ اور سورہ فلق میں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور بدی ہے ان عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ اور سورہ مومنون میں فرمایا فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ تُعَمُّونَ، پھر تم پر کیا جادو کی مار ہے، کیا کر رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ حدیث نمبر 5763، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بنی زریق کے ایک شخص یہودی لبید بن عاصم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن یا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے آئے، جبریل اور میکائیل، ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا اور یہ جادو ہے کہاں؟ جواب دیا زروان کے کنویں میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا عائشہ، اس کا پانی ایسا لال تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہو، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر یعنی اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان کنگھی، بال، خرما کا غلاف اسی میں دفن کرا دیا۔ خرما یعنی کھجور۔ باب الشرک والسحر من الموبقات، شرک اور جادو ان گناہوں میں سے ہیں جو آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جادو وہ خلاف عادت امر ہے
جو شریر اور بدکار شخص سے صادر ہو۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ جمہور کا یہ بھی قول ہے کہ جادو کا اثر صرف تغیر مزاج میں ہوتا ہے، لیکن حقیقت کا بدلنا کہ جمادات حیوانات ہو جائے یا حیوان جمادات بن جائے، یہ جادو سے ناممکن ہے۔ معجزہ اور کرامت اور جادو میں یہ فرق ہے کہ جادوگر سفلی اعمال کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے سامان کا، مثلا ناریل، گیر، گیرو، مردے کی ہڈیاں وغیرہ، یہاں پر گیرو ہے، گیرو، اور کرامت میں اس سامان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور معجزہ میں پیغمبری کا دعویٰ ہوتا ہے، اور اظہار اور مقابلہ مخالفین سے، اور کرامت کو اولیاء اللہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے عبارت کہ اور اظہار اور مقابلہ مخالفین سے، اور کرامت کو اولیاء اللہ، اللہ کے ولی لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ دعویٰ اور مقابلہ تو کیسا؟ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ الکرامۃ حید الرجال، جادو کی کئی قسمیں ہیں جن کو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تفسیر عزیزی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مسمرزم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ جادو کا توڑ جس عمل سے ہوتا ہے، اگر اس میں شرکیہ کفریہ لفظوں کا دخل نہیں ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر ان کو 2 پتھروں میں کچل دے، پھر ان پر پانی ڈالے اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھے، پھر 3 چلو اس کے پانی میں سے لے کر سحر زدہ کو پلا دے اور اس پانی سے اسے غسل دے، انشاءاللہ جادو چلا جائے گا۔ وحیدی، یہ وحید الزمان صاحب کی بات ہے۔ حدیث نمبر 5764، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو اور پرہیز کرو۔ یہ ہر 2 گناہ ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شرک اور جادو ہر 2 گناہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خانہ میں ذکر فرمایا، جس سے ظاہر ہے کہ ہر 2 گناہ کس قدر خطرناک ہیں۔ خاص طور پر شرک وہ گناہ ہے جس کا مرتکب اگر توبہ کر کے نہ مرے تو وہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہے، اور جنت اس پر قطعاً حرام ہے۔ باب هل یستخرج السحر، جادو کا توڑ کرنا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کو دور کرنے اور جادو کے باطل کرنے کے لیے منتر کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں، جادو دفع کرنے والوں کی تو نیت بخیر ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ 5765 عروہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اور اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کی ہوتی۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، جادو کی یہ سب سے سخت قسم ہے، جب اس کا یہ اثر ہو پھر آپ نے فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی
اس کا جواب اس نے کب کا دے دیا؟ فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس۔ جو فرشتہ میرے سر کی طرف کھڑا تھا اس نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ یہ یہودیوں کے حلیف بنی زریق کا ایک شخص تھا اور منافق تھا۔ سوال کیا کس چیز میں ان پر جادو کیا ہے؟ جواب دیا کنگھے اور بال میں۔ پوچھا جادو ہے کہاں؟ جواب دیا نر کھجور کے خوشے میں جو زروان کے کنویں کے اندر رکھے ہوئے پتھر کے نیچے دفن ہے۔ بیان کیا کہ حضور اکرم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا۔ حضرت نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا رنگین تھا اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر شیاطین کے سروں جیسے تھے۔ بیان کیا کہ پھر وہ جادو کنویں میں سے نکالا گیا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا؟ رسول اکرم نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، اب میں لوگوں میں ایک شور ہونا پسند نہیں کرتا۔ باب السحر، جادو کا بیان۔ حدیث نمبر 5766۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا یہ اثر ہوتا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ کوئی چیز کر چکے ہیں حالانکہ وہ چیز نہ کی ہوتی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ پھر فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی اس کا جواب اس نے مجھے دیا۔ میں نے عرض کی وہ کیا بات ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھر ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا ان صاحب کی تکلیف کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ فرمایا بنی زریق کے لبید بن عاصم یہودی نے۔ پوچھا کس چیز میں؟ جواب دیا کنگھے اور بال میں جو نر کھجور کے خوشے میں رکھا ہوا ہے۔ پوچھا وہ جادو رکھا کہاں ہے؟ جواب دیا اروان کے کنویں میں۔ بیان کیا کہ پھر حضور اکرم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسے دیکھا، وہاں کھجور کے درخت بھی تھے۔ پھر آپ واپس حضرت عائشہ کے یہاں تشریف لائے اور کہا اللہ کی قسم اس کا پانی مہندی کے عرق جیسا سرخ ہے اور اس کے کھجور کے درخت شیاطین کے سروں جیسے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ کنگھی بال وغیرہ غلاف سے نکلوائے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سن لے اللہ نے تو مجھے شفا دے دی، تندرست کر دیا، اب میں کہیں لوگوں میں ایک شور نہ پھیلا دوں۔ اب میں ڈرا، مجھے خوف ہوا کہ کہیں لوگوں میں یہ شور نہ پھیل جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کے دفن دینے کا حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا۔ پہلا لفظ ہے دفن دینا یعنی دفن کر دینا۔ باب من البیان سحر، اس بیان میں کہ بعض تقریریں بھی جادو کا اثر رکھتی ہیں۔ جس طرح سے جادو کا مخفی اثر ہوتا ہے اسی طرح سے تقریروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5767۔
عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ دو آدمی یورپ کی طرف سے مدینہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا. لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض تقریریں بھی جادو بھری ہوتی ہیں، یا یہ کہا بعض تقریر جادو ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ جادو کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے، مگر اس کا کرنا کرانا اسلام میں قطعاً جائز نہیں، حرام ہے. باب الدواء بالعجوہ للسحر. عجوہ کھجور جادو کے لیے بڑی عمدہ دوا ہے. حدیث نمبر 5768. سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ چند عجوہ کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حدیث نمبر 5769. حضرت سعد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لیں اس دن اسے نہ تو زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو. عجوہ یہ مدینہ منورہ کی خاص کھجور ہے جو وہاں تلاش کرنے سے دستیاب ہوتی ہے. باب لا ہام. الو کا منحوس ہونا محض غلط ہے. حدیث نمبر 5770. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوت لگ جانا، سفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک دیہاتی نے کہا اے اللہ کے رسول، پھر اس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں ہرن کی طرح صاف چمکدار ہوتا ہے، لیکن خارش والا اونٹ اس سے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارشی کر دیتا ہے اور اس کو بھی خارش لگا دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ اگر ان اونٹوں کو اس کے آنے سے خارش لگی تو پہلے والے کو کہاں سے لگی تھی؟ یہ سب اللہ کی تقدیر اور اس کے حکم سے ہوتا ہے. حدیث نمبر 5771. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے. حضرت ابو ہریرہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا. ہم نے ابو ہریرہ سے کہا آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چھوت نہیں ہوتا؟ پھر وہ غصے میں حبشی زبان بولنے لگے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے ابو ہریرہ کو اور کوئی حدیث بھولتے نہیں دیکھا، اور یہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. راوی کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث بھول گئے اس لیے انہوں نے انکار کیا، بلکہ انکار کی وجہ شاگرد کا حدیث کو تعارض کی شکل میں پیش کرنا تھا. ان کو اس پر ناراضگی ہوئی کیونکہ یہ دونوں حدیث دو الگ الگ مضامین پر مشتمل ہیں اور ان میں تعارض کا کوئی سوال نہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان معاملات میں عام لوگوں کے ذہنوں میں جو وہم پیدا ہوتا ہے اسی سے بچنے کے لیے یہ حکم حدیث میں ہے کہ تندرست جانوروں کو بیمار جانوروں سے الگ رکھو
क्योंकि अगर एक साथ रखने में तंदुरुस्त जानवर भी बीमार हो गए तो ये वहम पैदा हो सकता है कि ये सब कुछ इस बीमार जानवर की वजह से हुआ है, और इस तरह के ख्यालात की शरीयत हक़्क़ा ने तरदीद की है। बाबुन ला अदवा, अमराज में छूत लगने की कोई हकीकत नहीं है। हदीस नंबर 5772। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत लग जाने की कोई हकीकत नहीं है, बदशगुनी की कोई असल नहीं। अगर मुमकिन होती तो नहुसत 3 चीज़ों में होती, घोड़े में, औरत में और घर में, मगर दर हकीकत इनमें भी नहीं है। हदीस नंबर 5773। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत की कोई हकीकत और कोई असलियत नहीं है। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हदीस नंबर 5774। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ ऊँटों वाला अपने ऊँट तंदुरुस्त ऊँटों वाले के ऊँट पर न छोड़े, यानी वो आदमी जिसके ऊँट तंदुरुस्त हैं वहाँ बीमार ऊँट न लाया जाए कि अगर इत्तेफाक से वो बीमार हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में कमज़ोर दिल और कमज़ोर ईमान का यही सोचेगा कि इन बीमार ऊँटों की वजह से हमारे अच्छे ऊँट भी बीमार हो गए। हदीस नंबर 5775। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत कोई चीज़ नहीं है। इस पर एक देहाती ने खड़े होकर पूछा, आपने देखा होगा कि एक ऊँट रेगिस्तान में हिरन की तरह साफ रहता है, लेकिन जब वही खारिश वाले ऊँट के पास आ जाता है तो उसे भी खारिश हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन पहले ऊँट को किसने खारिश लगाई थी? यही इसका सबूत है कि छूत की कोई हकीकत नहीं है। अगर कहें कि इसको किसी और ऊँट से खारिश लगी थी तो इस ऊँट को किससे लगी? आखिर में तसलसल लाजिम आएगा जो महल है, या ये कहना होगा कि एक ऊँट को खुद बखुद खारिश पैदा हुई थी। आपने ऐसी दलील अक्ली मंतिकी बयान फरमाई कि अतिब्बा का लंगड़ा टट्टू इसके सामने चल ही नहीं सकता। अब जो ये देखने में आता है कि बाज़ बीमारियां जैसे ताउन, हैज़ा वग़ैरह एक बस्ती से दूसरी बस्ती में फैलती हैं या एक शख्स के बाद दूसरे को हो जाती हैं, तो इससे ये साबित नहीं होता कि बीमारी मुंतकिल हुई है, बल्कि बहुक्मे इलाही इस दूसरी बस्ती या शख्स में पैदा हुई। और इसकी दलील ये है कि एक ही घर में बाज़ ताउन से मरते हैं, बाज़ नहीं मरते, और एक ही शिफा खाना में डॉक्टर, नर्स वग़ैरह ताउन वालों का इलाज करते रहते हैं। पर बाज़ डॉक्टरों, नर्सों को ताउन हो जाता है और बाज़ को नहीं होता। अगर छूत लगना होता तो सभी को हो जाता। लिहाजा वही हक़ है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर वहम की दवा अफलातून के पास भी नहीं है। ये बात है अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब की, लेकिन सही ये है कि बीमारियां फैलती हैं, अल-अमराज़ ततअद्दा, फैलती हैं, मुतादी होती हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, उसकी तकदीर से। हदीस नंबर 5776। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत लगना कोई चीज़ नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है और बदशगुनी नहीं है, अलबत्ता नेक फाल मुझे पसंद है। सहाबा ने अर्ज़ किया,
نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھی بات منہ سے نکالنا یا کسی سے سن لینا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب ما یذکر فی سم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیے جانے سے متعلق بیان اور حدیث کا بیان۔ اس قصے کو عروہ نے حضرت عائشہ سے بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5777، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیہ میں پیش کی گئی جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر جتنے یہودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ سب کو آپ کے پاس جمع کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم مجھے صحیح بتا دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا پردادا تو فلاں ہے۔ اس پر وہ بولے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے ان سے کہا کیا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے سچ بتا دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے، جیسا کہ ابھی ہمارے پردادا کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ پکڑ لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا دوزخ والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن کے لیے ہم اس میں رہیں گے، پھر آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، واللہ ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے۔ آپ نے پھر ان سے دریافت کیا کیا اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس جذبہ نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر سچے ہوں گے تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔